السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بریز آف نالج۔ وہ مسافر عرب کے صحرا میں اکیلا چلا جا رہا تھا۔ 8 ہجری کے زمانے میں عرب کا وہ علاقہ جہاں مکہ اور مدینہ واقع ہیں بڑا ہی خوفناک صحرا ہوا کرتا تھا، جلتا اور انسانوں کو جھلساتا ہوا ریگزار۔ ایک تو صحرا کی اپنی صحبتیں تھی، دوسرا خطرہ راہزنوں کا تھا۔ مسافر قافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے، لیکن یہ مسافر اکیلا جا رہا تھا۔ وہ اعلیٰ نسل کے جنگی گھوڑے پر سوار تھا۔ اس کی ذرہ گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، اس کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی، اس کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ اس زمانے میں مردوں کے قد دراز، سینے چوڑے اور جسم گھٹے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ اکیلا مسافر بھی انہی مردوں میں سے تھا، لیکن وہ جس انداز سے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا تھا اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ شہ سوار ہے اور وہ کوئی معمولی آدمی نہیں۔ اس کے چہرے پر خوف کا ہلکا سا بھی تاثر نہیں تھا کہ راہزن اسے لوٹ لیں گے، اس سے اتنی اچھی نسل کا گھوڑا چھین لیں گے اور اسے پیدل سفر کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کے چہرے پر جو تاثر تھا وہ قدرتی نہیں تھا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا، یادوں سے دل بہلا رہا تھا، یا کچھ یادوں کو ذہن میں دفن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آگے ایک گھاٹی آ گئی، گھوڑا چڑھتا چلا گیا، خاصی بلندی پر جا کر زمین ہموار ہوئی۔ سوار نے گھوڑے روک کر اسے گھمایا اور رکابوں پر کھڑے ہو کر پیچھے دیکھا۔ اسے مکہ نظر نہ آیا، مکہ افق کے نیچے چلا گیا تھا۔ ابو سلیمان، اسے جیسے آواز سنائی دی ہو، اب پیچھے نہ دیکھو، مکے کو ذہن سے اتار دو، تم مرد میدان ہو، اپنے آپ کو 2 حصوں میں نہ کٹنے دو، اپنے فیصلے پر قائم رہو، تمہاری منزل مدینہ ہے۔ اس نے مکے کی سمت سے نگاہیں ہٹا لیں، گھوڑے کا رخ مدینے کی طرف کیا اور باغ کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ گھوڑے اپنے سوار کے اشارے سمجھتا تھا، نپی تلی چال چل پڑا۔ سوار کی عمر 43 برس تھی، لیکن وہ اپنی عمر سے جوان لگتا تھا۔ سلیمان اس کے بیٹے کا نام تھا، اس کے باپ کا نام الولید تھا، لیکن سوار نے خالد بن ولید کے بجائے ابو سلیمان کہلانا زیادہ پسند کیا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ تاریخ اسے خالد بن ولید کے نام سے یاد رکھے گی، اور یہ نام اسلام کی عسکری روایت اور جذبے کا دوسرا نام بن جائے گا۔ مگر 43 برس کی عمر میں جب خالد مدینے کی طرف جا رہا تھا، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھا۔ چھوٹی چھوٹی جھڑپوں کے علاوہ وہ مسلمانوں کے خلاف 2 بڑی جنگیں، جنگ احد اور جنگ خندق لڑ چکا تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اس وقت خالد کی عمر 24 سال تھی۔ اس وقت تک وہ اپنے قبیلے بنو مخزوم کی عسکری قوت کا قائد بن چکا تھا۔ بنو مخزوم کا شمار قریش کے چند ایک معزز خاندانوں میں ہوتا تھا۔ قریش کی عسکری امور اسی خاندان کے سپرد تھے۔ قریش خالد کے باپ الولید کے احکام اور فیصلے مانتے تھے۔ 24 برس کی عمر میں یہ حیثیت خالد کو بھی حاصل ہو گئی تھی، مگر اس حیثیت کو ٹھکرا کر خالد ابو سلیمان مدینے جا رہا تھا۔ ہجرت کے 8ویں سال ماہ سفر میں دائی حق اور مرشد کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کرنے کی بیعت وہ حضرت خالد بن ولید کی ہستی تھی، جو نور محمدی سے اکتساب نور کرنے کے بعد اللہ کی تلوار بن کر چمکی، اور جہاں بھی کسی طاغوتی قوت نے سر غرور بلند کیا، وہ اس پر سائقہ موت بن کر لپکی اور اسے خاک سر کر کر چھوڑا۔ تاریخ انسانی کا یہ بے مثال جرنیل اپنی جملہ بے عدیل صلاحیتوں سمیت شمع جمال مصطفی کا پروانہ کیوں کر بنا؟ یہ ایمان افروز حکایت شیریں اسی جرنیل کی زبانی سے سنیے، جس نے اسلامی فتوحات میں اپنی عسکری عبقریت کا وہ زندہ جاوید مظاہرہ کیا، جس کی مثال تاریخ عالم میں نایاب ہے۔ یہ روح پرور کہانی حضرت یحییٰ نے اپنے والد حضرت مغیرہ بن عبد الرحمن سے سنی، اور حضرت مغیرہ نے خود حضرت خالد کو اپنے ایمان لانے کا قصہ بیان کیا۔ حضرت خالد فرماتے ہیں، جب میرے رب نے میرے لیے بھلائی کا ارادہ فرمایا تو اس نے اسلام کی محبت میرے دل میں ڈال دی اور میرے جذبہ حق پذیرائی کو راہ راست پر گامزن ہونے کی توفیق بخش دی۔ حدیبیہ سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی تھی، ان سب میں کفار کے لشکر میں شامل ہو کر میں نے یہی نتیجہ
اخذ کیا کہ میں وقت ضائع کر رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ ان کفار پر غالب آ جائیں گے۔ جب میں نے بارگاہ رسالت میں حاضری کا پختہ عزم کر لیا تو میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ رفیق سفر کس کو بناؤں۔ گھر سے نکلا تو صفوان بن امیہ سے اچانک ملاقات ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا، اے ابا وہب، کیا تم اپنی حالت کو نہیں دیکھ رہے؟ ہمارا کیا حال ہو گیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب و عجم پر غالب آ گئے، کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم خود آپ کے پاس حاضر ہو جائیں اور آپ کی غلامی اختیار کر لیں؟ اس سے ہماری عزت و شرف میں اضافہ ہوگا۔ میری بات سن کر اس نے بڑی شدت سے نہ کر دی۔ اس نے کہا، یعنی اگر ساری دنیا ان پر ایمان لے آئے اور میرے سوا اور کوئی باقی نہ رہے تو میں پھر بھی ان کی اطاعت نہیں کروں گا۔ وہ چلا گیا۔ میں نے سوچا یہ وہ شخص ہے جس کا بھائی اور باپ غزوہ بدر میں قتل کر دیے گئے تھے، اس سے ایمان لانے کی توقع عبث ہے۔ پھر میری ملاقات اکرمہ بن ابی جہل سے ہوئی۔ جو بات میں نے صفوان سے کہی وہی بات اس کے سامنے بھی دہرائی۔ اس نے بھی مجھے وہی جواب دیا جو صفوان نے مجھے دیا تھا کہ اگر ساری دنیا ان پر ایمان لے آئے اور میرے بغیر کوئی بھی کافر نہ رہے تب بھی میں ان پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ میں نے کہا، میری یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ اس نے وعدہ کیا۔ میں وہاں سے اپنے گھر لوٹ آیا اور خادم کو کہا کہ میرے اونٹ پر پلان کس کر اسے باہر لے آؤ، میں عثمان بن طلحہ سے ملاقات کر کے واپس آ رہا ہوں۔ میں نے دل میں کہا کہ عثمان میرا دوست ہے، اگر اس سے یہ بات کر لوں تو کیا حرج ہے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ اس کے بہت سے قریبی رشتہ دار غزوہ احد میں قتل کر دیے گئے تھے، بھلا وہ میری بات کب مانے گا؟ پھر میں نے سوچا کہ بات کرنے میں حرج ہی کیا ہے، میں تو یہاں سے چلا جانے کا پکا ارادہ کر چکا ہوں، اگر میرے ساتھ نہیں آئے گا تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ چنانچہ میں نے اس سے اپنی قوم کی حالت اظہار بیان کی۔ پھر میں نے اپنے پہلے دو رفیقوں کی طرح اس کو حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کی دعوت دی۔ خلاف و توقع اس نے میری یہ دعوت بلا تعامل قبول کر لی۔ اب ہم نے باہم طے کیا کہ صبح سویرے یاجج کے چشمے پر ملاقات کریں گے اور جو صاحب وہاں پہنچے وہ دوسرے کا انتظار کرے۔ دونوں مل کر مدینہ طیبہ روانہ ہوں گے۔ دوسرے روز صبح صادق سے پہلے ہم دونوں یاجج کے چشمے پر پہنچ گئے اور وہاں سے اکٹھے محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے چل پڑے۔ جب ہم دونوں حداتہ کی بستی میں پہنچے تو وہاں ہماری ملاقات عمرو بن عاص سے ہوئی۔ انہوں نے ہمیں مرحبا کہا، ہم نے انہیں خوش آمدید کہا۔ حضرت عمرو بن عاص نے پوچھا، کدھر جا رہے ہو؟ ہم نے پوچھا، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے ہم سے پھر پوچھا، تم لوگ کدھر جا رہے ہو؟ ہم نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ یہاں سے ہم تینوں اکٹھے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر ہرا میں اپنی سواریوں کو بٹھایا، خود صاف ستھرا لباس پہنا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہماری آمد کی اطلاع مل گئی تھی۔ میں بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے جا رہا تھا۔ میری ملاقات اپنے بھائی سے ہو گئی۔ اس نے کہا، بھائی جان جلدی کرو، حضور تمہارا انتظار فرما رہے ہیں۔ ہم تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہاں پہنچے تو محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھتے رہے اور تبسم بھی فرماتے رہے۔ میں نے سلام نیاز پیش کیا، عرض کی، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ حضور نے کشادہ روی سے مجھے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے عرض کی، انی اشہد ان لا الہ الا اللہ و انک رسول اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب تعریفیں سزاوار ہیں جس نے تجھے ہدایت عطا فرمائی۔ مجھے امید تھی کہ تیری عقل خدا داد تجھے خیر تک پہنچائے گی۔ پھر میں نے گزارش کی، یا رسول اللہ، میں نے متعدد مقامات پر حضور کی مخالفت اور عناد میں اڑا رہا، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ میری ان غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام لانے سے پہلے جتنے بھی گناہ سرزد ہوئے، اسلام لانے سے وہ سب ملیا میٹ ہو جاتے ہیں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، پھر بھی میری بخشش کے لیے دعا فرمائیے۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے اور یوں دعا فرمائی، اے اللہ، خالد نے تیرے رستے سے روکنے کی جتنی بار کوشش کی، الہی اس کو معاف فرما دے۔ حضرت خالد فرماتے ہیں، پھر حضرت عمرو بن عاص حضرت عثمان بن طلحہ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی سعادت حاصل کی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے
ہماری مدینہ منورہ حاضری 8 ہجری ماہ سفر میں ہوئی۔ بس اللہ کی قسم، جس روز میں ایمان لایا اس وقت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مشکل مرحلے میں کسی اور صحابی کو میرے ہم پایا نہیں سمجھتے تھے۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور میرے اس چینل پر اگر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ۔